السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ. آج ہمارے یہ مہمان ہیں کیونکہ آج ہم سے ملاقات کے لیے یہ آئے اور ہماری مفتی صاحب سے بہت دنوں سے بات چیت تو ہے لیکن ملاقات نہیں ہو پائی تھی. سوچ رہے تھے کون میزبان بنے کون مہمان بنے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف مجھے عطا کیا اور مفتی صاحب میرے آج مہمان ہیں. لیکن بہت سارے ہدیے تحفے لے کر آئے ہیں مفتی صاحب اور ماشاءاللہ جو پروگرام تھا اس کے بعد آج کے دن مفتی صاحب سے ملاقات کرنی تھی. بہت ساری خدمات ماشاءاللہ مفتی صاحب انجام دے رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں مفتی صاحب کا ایک چینل ہے. مفتی صاحب اپنے چینل کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے, کیونکہ مفتی صاحب نے جن ٹاپکس پر محنت کی ہے ان ٹاپکس پر تو میری بھی شاید کوئی ویڈیو نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب کی جو محنتیں ہیں, خاص طور پر جو آج کل کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں اسلام کو لے کر کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں رہتا ہے, اور ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو لے کر تھوڑا سا مسلمانوں کو بدظن کیا جاتا ہے اسلام سے متعلق. مفتی صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ 30-40 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مفتی صاحب ملاقات کے لیے آئے. اور آج کا جو دن ہے وہ خاص کر مفتی صاحب کی ملاقات کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. کل کا تو خیر اور لوگ آئے تھے ماشاءاللہ. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا عفان صاحب, ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو بیچ میں ہی جانا پڑا. اللہ ان کے والد محترم کو صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب تھوڑا سا چینل کے بارے میں اور اپنے بارے میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا مفتی صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. جیسا میں نے حضرت کے بارے میں سنا تھا, حضرت ماشاءاللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ با اخلاق ہیں, خوش اخلاق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کچھ ان کی خوش اخلاقی سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی محنت ہے یوٹیوب کے اوپر, بس یہ ہے کہ علماء کو دیکھ کر اور حالات حاضرہ کی ضرورت کو پہچان کر ہم نے اپنی جانب سے تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی دین کی خوب زیادہ سے زیادہ خدمات لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار حضرت مولانا اے ایم قاسمی صاحب کی جو صحبتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بات دراصل یہ ہے کہ مفتی وسیم حسینی یہ ایک چینل ہے, سال بھر پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا, اور یہ کوئی روایتی یا رسمی چینل نہیں ہے. مقصد اس چینل کے شروع کرنے کا یہ تھا کہ آج حالات حاضرہ سے ہم کس طریقے سے ڈیل کریں اور کیسے ہمارے نوجوانوں میں, ہماری قوم کے اندر جس طریقے سے نالج اس وقت کم ہوتی جا رہی ہے, دینی معلومات کی اس وقت جو ہے کمی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور نئے نئے شکوک و شبہات باطل کی جانب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور جس میں بہت سارے نوجوانوں کو اور بہت سارے ہمارے حالات حاضرہ کے اندر مسلمانوں کو الجھا کر اس طریقے کے شکوک و شبہات دے کر ان کے اسلام کے اندر ان کو جو ہے وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کے دین کو خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو بس ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے یہ کوشش شروع کی اور یہ سلسلہ شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار اس میں کامیابی عطا فرمائے. میں مفتی صاحب سے بھی دعا کروں گا, مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ بھی ہمارے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. بالکل, اور میں مفتی صاحب کے چینل کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کو آپ دیکھیے گا. اب آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہمارا مفتی صاحب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. کچھ سوالات کے جوابات مفتی صاحب دیں گے, کچھ میں دوں گا کیونکہ مہمان ہیں اور ان کا کیا اکرام کیا جائے, تو سوچا کہ چلے آج مفتی صاحب کے ساتھ ہی ویڈیو بناتے ہیں. تو بغیر اور ادھر ادھر کی باتیں کیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شبنم عثمانی نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ ہم سب بہتر ہیں. میرے ساتھ مفتی صاحب ہیں, یہ بھی بہت اچھے ہیں. ہم لوگ سنت پڑھتے ہیں واسطے رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, جتنی بھی نمازیں ہیں بدنی عبادات ہوں جانی عبادات ہوں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ واسطے رسول اللہ کے نہ کہیں بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی, ایسے بول سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ نبی نے جو سنتیں پڑھی ہیں ان کے طریقے پر میں نماز پڑھ رہا ہوں. بلکہ آپ یہ بھی نہ کہیں تو کوئی دقت نہیں ہے, کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اب لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ ایسے نیت کر سکتے ہیں. بلکہ حضرت یہاں ایک بڑا عجیب جملہ ہے اور ہم نے اپنے استادوں سے سنا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سنت اللہ کے رسول کے لیے پڑھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول کس کے لیے پڑھتے تھے, کس کے لیے پڑھتے, یہ سوال اٹھتا ہے نا. یہ بڑا مزیدار اور زبردست سوال ہے. تو یہ ہے کہ سنت اللہ کے لیے ہے نہ کہ رسول اللہ کے لیے. صحیح بات ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی عبادات کی ہیں, تو عبادات کس کے لیے کی جاتی ہیں؟ اللہ کے لیے کی جاتی ہیں. بالکل.
نمبر 2، جیسے قرآن شریف ہاتھ میں ہو اور کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ کسی وجہ سے پورا نہ ہو تو کیا وہ گنہگار ہے؟ اب اس سلسلے میں جو میرے ذہن میں ہے، قرآن شریف ہاتھ میں لے کر اس نے اگر یہ کہا ہے کہ میں اس قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ میں نے نہیں کیا، تو پھر وہ قسم کھا رہا ہے گویا کہ اللہ کے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی. پھر اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہوگا. جی مفتی صاحب، بہتر ہے؟ بہتر، مناسب ہے. اچھا، اور ہمارے روزے بہت زیادہ چھوٹے ہوں اور وہ یاد نہ ہوں تو کیسے رکھے جائیں، یا پھر اس کا کوئی کفارہ ہے؟ جی مفتی صاحب. بھئی اس صورت کے اندر تو علماء کرام نے جو وضاحتیں کی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں یا چھوٹے ہوئے روزے یاد نہ ہوں تو بہرحال آخری صورت یہی ہے کہ وہ اندازہ لگائے. جی مفتی صاحب، جی بالکل، اندازہ لگائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. اندازہ لگائے کہ میرے کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں. اندازہ لگانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ موٹی موٹی بات کہ میں شاید 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہوں گا. بالغ ہونے کا اگر وقت یاد نہ ہو تو ایک الگ سی بات ہے، اگر وقت یاد ہو تو جس وقت سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے اندازہ لگائے، اور اگر وقت یاد نہ ہو تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 14-15 سال کی عمر سے اپنے آپ کو بالغ تصور کرے، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک جتنی اس کی عمر ہوئی ہے اس عمر میں کتنے روزے اس نے رکھے ہیں اور کتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں، فرض روزے. اس صورت کے اندر ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں میں نے اتنے روزے رکھے ہوں گے اور میرے اتنے روزے چھوٹے ہوں گے. احتیاط کے طور پر بندہ تھوڑے سے روزے اپنے حساب کے اندر فالتو لگا لے، تاکہ اگر اندازہ غلط ہو تو احتیاطی طور پر جن روزوں کو بڑھایا ہے اس غلطی کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جائے. اور اپنے اندازے سے جتنے روزے اس کے ذہن میں آئے کہ ہاں میں نے اتنے رمضان کے 10 سال کے رمضان کے روزے چھوڑے ہوں گے تو 300 روزے ہو گئے، تو اس اندازے کے مطابق احتیاط کے طور پر 10-20 روزے اس میں گنتی میں زیادہ کاؤنٹ کر لے، اور پھر ان چھوٹے ہوئے روزوں کو کسی ڈائری میں لکھ لے یا کسی اپنے موبائل کے اندر نوٹ کرنا شروع کر دے. جیسے جیسے ان کی قضا رکھتا چلا جائے ویسے ویسے اس ڈائری کے اوپر یا اس لکھے ہوئے کے اوپر ٹک لگاتا چلا جائے کہ ہاں اتنے روزوں میں سے اتنے روزے میں نے رکھ لیے، اتنی گنتی میں سے اتنی گنتی میں نے پوری کر لی، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس سے نکل جائے گا. اور اگر اللہ نہ کرے قضا روزے رکھتے ہوئے، اللہ نہ کرے، ایک شخص کا ارادہ تھا کہ میں اپنے پورے روزے رکھوں گا، اللہ نہ کرے روزے رکھتے ہوئے اس کی زندگی جو ہے ختم ہو جائے، تمام روزے رکھنے سے پہلے اس کو موت آ جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے روزے جتنے اس نے رکھ لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تو پورا کر دیا، لیکن جلدی موت آنے کی وجہ سے یا جلدی چلے جانے کی وجہ سے جو روزے اس کے چھوٹ گئے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے، کیونکہ اگر یہ نہ مرتا تو شاید اس گنتی کو بھی یہ پورا کر لیتا. اچھا، اگلا سوال انہوں نے بہت جو لمبا سا سوال پوچھا ہے، اس میں اگلا سوال ہے میاں بیوی میں مذاق میں بحث کریں یا پھر تو میں کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، مذاق میں بحث کرنا، اسے پتا ہے کہ آپ مذاق کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سیریس ہو جاتے ہو، بعد میں کہتے مذاق کر رہا تھا، اور اس میں طنز کرنا اور کوئی بھی ایسی بات کہنا جس سے جو ہے آپس میں نہ اتفاقیاں پیدا ہو، تو پھر ایسی بحث اور ایسی تو میں نہ میاں بیوی میں کرنا چاہیے، نہ آپس میں گھر والوں سے کرنا چاہیے، نہ دوستوں سے کرنا چاہیے. اچھا جی، فردین خان مفتی صاحب بتائیں کہ کوئی مسلم آدمی کرسچن کراس گلے میں پہن سکتا ہے؟ اللہ. جی مفتی صاحب، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہمیں حدیث ملتی ہے، کیا پیاری حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اب اگر یہ جو چیزیں ہیں جو غیروں کا شعار ہیں، خاص طور سے ان کے مذہب کا شعار ہے، ان کو اگر ہم فیشن کے طور پر یہ ویسے ہی اپنے پاس رکھیں گے یا اپنے گلے میں لٹکائیں گے، جیب میں رکھیں گے، تو کہیں نہ کہیں ان کی عقیدت آج نہیں تو کل ہمارے دلوں کے اندر آنی شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ایمان کے بگڑنے کا اور جانے کا خطرہ ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، پروردگار غیروں کی مشابہت سے ہماری نسل کی حفاظت فرمائے. بالکل، آمین آمین. حسین احمد کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے بعد عورت عدت کیسے کرے اور کیا کرتی ہوں گی، کیا کر سکتی ہوں گی، کلیئر لکھا کریں. دیکھو، عدت جو ہے نا ایک پابندی ہے شریعت کی طرف سے کہ عورت کو عدت کرنی ہے. عدت کا مطلب کہ یہ جو ٹائمنگ ہے عدت کی، یہ آپ کو بس اپنے گھر میں ہی گزارنی ہے. اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی، آپ سج سور نہیں سکتی، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی. گویا کہ یہ جو ہے نا ایک طرح کی پابندی ہے، بس کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں آپ کسی خاص کمرے میں بیٹھ جاؤ، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے نہیں مل سکتی، ایسا نہیں ہے. بس آپ کو باہر نکلنا بند ہو گیا. اچھے کپڑے، نئے کپڑے، اچھے نہیں، نئے کپڑے، خوشبو لگانا، سرما وغیرہ لگانا، بالوں میں مہندی وغیرہ لگانا، یہ جو چیزیں ہیں جو سجنے سورنے سے جن کا تعلق ہے، اب یہ کرنا منع ہے عدت کے دوران بس. ورنہ عدت کرنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ اب گھر سے باہر نہیں جانا.
ورنہ آپ پورے گھر میں کہیں بھی جا سکتے ہو, گھر والوں سے جیسے آپ ملتی ہو ویسے مل سکتی ہو. عدت کو جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں اور اس کمرے میں بھی اندھیرا ہو اور گھر والوں سے ملنا منع ہے. بڑے غلط سلط باتیں عدت کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کریں. وقار احمد, ہماری مسجد ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہم گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ, کیونکہ گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے مسجد نہیں جا پاتی. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی, ان کے نابینا, ان کے معذور ہونے کی وجہ سے. جب وہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ان کے پیچھے بھیج کر ان کو واپس بلوایا اور بلوا کر کے ان سے سوال کیا, بھائی تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے, یعنی اذان کی جو آواز ہے وہ تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل پہنچتی ہے. تو آپ نے فرمایا اب تو تمہیں مسجد آنا ہی پڑے گا. دیکھیے, مسجد میں جو باجماعت نماز ہوتی ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے, یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی اجتماعیت بھی ہے, اور اس کے اندر جو معاشرت بھی ہے. معاشرت کا مطلب یہ کہ ایک غریب شخص جو محلے کے اندر رہتا ہے, ضرورت مند ہے, جب وہ مسجد کو آئے گا, اور ایک فائنینشلی جو تھوڑا سا مضبوط ہے جب وہ مسجد کو آئے گا, اور یہ دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے, تو خود بخود بغیر اس کے کچھ کہے یہ شخص اپنے اس غریب بھائی کی ضرورت کو محسوس کر لے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور اس کی ایک دوسری وجہ وہ یہ بھی ہے کہ جب باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے تو بہت ممکن ہے میرے گناہوں کی وجہ سے میرے رکوع اور سجدے شاید اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے, لیکن بہت ممکن ہے میرے کسی اور بھائی کی برکت سے, اس کے رکوع اور سجدے کی برکت سے میرے رکوع اور میرے سجدے قبول ہو جائیں. اس لیے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھے, ورنہ تو پھر مسجد اس طرح سے ویران ہو جائیں گی. ویسے ہی عید الفطر کے بعد مسجد کے جو مناظر ہیں ہمارے سامنے ہیں, یہ جو بچے کچھ نمازی ہیں یہ بھی اگر اپنے گھروں میں سہولت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر تو مسجد کا یہ حال ہو جائے گا کہ امام صاحب ہوں گے, ایک مؤذن صاحب ہوں گے, دوسرا کوئی ہوگا ہی نہیں. تو لہٰذا باجماعت نماز مسجد کے اندر پڑھنے ہی کو ترغیب ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ کے ہم نام ہیں کوئی, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے میرا یہ سوال ضرور لیں, پریشان ہوں. دراصل میں صاحب نصاب ہو چکا ہوں اور مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کسے دوں, کیونکہ آج کل سمجھ میں نہیں آتا کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے. رشتہ دار میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ کسے دینا ہے. میری بڑی امی ہے کہ میں ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں. حال میں ہی عید کے لیے عید پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, جو میرے بڑے ابو تھے. اور ابھی میری بڑی امی کے پاس زیادہ کچھ رقم نہیں ہے, سونا چاندی بھی نہیں ہے, بس وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں جو کہ ایک بلڈنگ ہے. پلیز میرا جواب ضرور دیں. دیکھیے, آپ کی بڑی امی اگر زکوٰۃ کی مستحق ہیں تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کوئی بھی رشتہ دار جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ غریب ہے, اس کے یہاں کھانے کی بھی دقتیں ہیں, اگر اس کے یہاں 2 وقت کی روٹی نہیں پک پا رہی ہیں, آٹے دال چینی کی بھی پرابلم چل رہی ہے, آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پتہ رشتہ داروں کا خاص طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کتنے کما رہے ہیں, ان کے گھر میں کتنے کمانے والے ہیں, سونا وغیرہ کتنا ہے. صاحب نصاب نہیں, موٹا موٹا آپ پتہ کر لو. ہندی کی چندی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اپنی طرف سے پورا دیکھ لو کہ بھائی صاحب نصاب اگر نہیں ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی بڑی امی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو. محمد حلیم, میرے تو مفتی صاحب آخری سوال ہے بس, کیا وضو کر کے شیشے میں چہرہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ وضو کر کے شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ شیشہ دیکھو, آپ کا سر کھل جائے تب بھی. وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں جس پر آلریڈی الگ سے میں کئی کلپس بنا چکا ہوں, وہ بھی ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں, یہاں پر اس کو بتانے کا موقع نہیں ہے. تو جتنی وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں, ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. مفتی صاحب آئے تو ملاقات کرنے کے لیے تھے, ہم نے مفتی صاحب کو پکڑ لیا اور مفتی صاحب آج تو سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کو شرکت کرنی ہے. مفتی صاحب نے بولا کہ بالکل. تو بہت چھوٹا سا ایپیسوڈ آپ کو مل رہا ہے کیونکہ میں اس وقت باہر ہوں اور ہماری سالی صاحبہ ہیں, ان کا نکاح ہے کل کو, تو وہ نکاح مجھے پڑھانا ہے. پھر اس کے بعد ولیمہ ہے, تو 2 دن شاید مجھے دہلی میں لگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 14 کو مجھے بریلی جانا ہے. جی مفتی صاحب. حضرت, یہ تو ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. ہم تو صرف حضرت سے ملاقات کے ارادے سے آئے تھے, میں اور میرے ایک ساتھی, لیکن یہ حضرت کی ذرہ نوازی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا, یہ حضرت کی خوش اخلاقی ہے کہ حضرت نے بالکل اس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا ہے جیسے میں ان کو کب سے جانتا ہوں یا یہ مجھے کب سے جانتے ہیں, اور نہ جانے ہماری کتنی پرانی ملاقات اور دوستی اور محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اخلاق میں سے کچھ حصہ ہم نلائقوں کو بھی نصیب فرمائے. جی حضرت, 2-4 سوالات تھے جی, اور ان میں ایک سوال
جو پوچھا گیا ہمارے ایک بھائی کی طرف سے وہ یہ کہ 2 بچوں کے بیچ میں کتنا گیپ رکھنا چاہیے. عام طور سے فیملی پلاننگ کرنے والے جو احباب ہیں وہ اس طریقے کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ ہو گیا اس کے بعد پھر دوسرا بچہ جو ہے وہ کتنی دیر میں یا کتنے وقت میں یا کتنے مہینے یا سال میں کرنا چاہیے. اس کا مفتی صاحب سیدھا سا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ ایک بچے کے بعد اگر آج کل تو خواتین کمزور ہی ہیں, ہر آدمی کمزور ہے کیونکہ نہ تو اچھے کھانے ہیں نہ اچھی چیزیں مل رہی ہیں, خوراک اچھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لو ایک بچے کے بعد صحت اگر اچھی ہے, کمزوری نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اور بچہ نارمل ڈلیوری سے ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ من جانب اللہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک بچے میں کبھی 6 مہینے کا بھی گیپ ہو جاتا ہے, کبھی جو ہے 1 سال کا بھی ہو جاتا ہے, کبھی 1.5 سال کا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. تو اگر ساری چیزیں نارمل ہیں تو آپ بھی نارمل ہو جاؤ, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور مان لیجئے صحت خراب ہے, طبیعت خراب ہے, تو پھر آپ جب تک کہ بچے کی پیدائش کے قابل نہ ہو جائے عورت تب تک آپ تھوڑا سا روک سکتے ہیں. بہتر. اسی طریقے سے ہمارے ایک بھائی جن کا نام اقبال بتایا تھا, انہوں نے یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب جوتا چھپائی کی رسم جو شادی وغیرہ میں کی جاتی ہے اس کی کیا اصل ہے؟ دیکھیے اقبال بھائی, اس سلسلے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر 2 خرابیاں ہیں. ہمارے مفتی صاحب بھی بیٹھے تائید کریں گے انشاءاللہ. ایک خرابی تو یہ کہ ایک رسم کا چلن ہے اس میں. جی ایک رسم ہے, خود بول رہے ہیں نا یہ رسم ہے, رسم ہے, خود بولا انہوں نے. تو ایک تو یہ رسم ہے اور رسم آہستہ آہستہ پھر یہ دین بن جاتی ہے, جیسے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک قوم کی رسم ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں, ان چیزوں پر ثواب تصور کرتے ہیں. نمبر 2, اس کے اندر جب کچھ لڑکیاں کچھ خواتین اپنے بہنوں ہی کا یا جوتا وغیرہ چھپاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان سے ایک رقم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اب اس میں 5,000 روپے مانگے جاتے ہیں, 11,000 روپے مانگے جاتے ہیں, 21,000 روپے مانگے جاتے ہیں, 50,000 روپے بھی مانگے جاتے ہیں. اب یہ وہ رقم ہے جو آدمی اپنے دل سے نہیں دینا چاہتا, زبردستی اس کے اوپر کی جاتی ہے. ایک تو رسم کا چلن, اور نمبر 2 اس کے طیب نفس کے بغیر, پورے اس کے دل کی رضامندی کے بغیر اس سے رقم لینا, ڈیمانڈ کرنا, یہ دوسری چیز ہے. تو یہ 2 خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے جہاں شادی ہوگی دوسری رسومات کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, وہاں اس رسم کو ان دونوں خرابیوں کی وجہ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک بھائی کا سوال تھا اور بڑا اچھا سوال تھا. انہوں نے پوچھا کہ بعض مرتبہ ہمارے سامنے کافروں میں سے کسی کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو کافر کے جنازے کو دیکھ کر کے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ ہی بتائیں مفتی صاحب, میرے تو اس وقت ابھی ذہن میں نہیں. جہاں تک مجھے یہ ہے کہ بھائی اپنی موت یاد کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایک غیر مسلم کیوں ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اور کیوں میں اسے نہیں بچا پایا. ایک ایمان والے کو تو یہی سوچنا چاہیے. بالکل بالکل بہتر ہے, مناسب حضرت. بھائی یہی سوچے کہ بھائی یہ غیر جو ہے ایمان سے محروم چلا گیا, مجھے اللہ نے کم سے کم ایمان کی دولت دی ہے تو مجھے اسے بچانا, اپنے اس ایمان کو بچانے اور بنانے پر محنت اور غور و فکر کریں. ٹھیک ہے نا. ایک بھائی کا سوال تھا کیا مفتی صاحب کھڑے ہو کر کے غسل کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں وہ کہہ رہے ہیں شاور لگا ہوا ہے اور شاور کے اندر جو ہے بعض مرتبہ ہم کھڑے ہو کر کے ہی غسل کرتے ہیں اور ہمیں یہ پسند بھی ہے, تو اس طرح سے کیسا ہے؟ شریعت نے اس چیز میں اجازت دی ہے, اگرچہ بیٹھ کر غسل کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے, لیکن چونکہ آج کل شاور وغیرہ پورا سسٹم ہی چینج ہو چکا ہے تو کھڑے ہو کر بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے, تو کھڑے ہو کر بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. کیونکہ اب چونکہ باتھ روم ہی اتنے پردے میں ہو گئے ہیں کہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے بے پردگی کا, تو وہاں کھڑے ہو کے غسل کرنے کی گنجائش ہے. بہرحال ایک ہمارے بھائی ہیں, یہ آخری سوال ہے حضرت میری طرف سے, ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں, انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ داڑھی رکھنا اگر اچھا ہے تو جنت میں داڑھی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ان کا سوال تھا حضرت. اچھا, اس سلسلے میں حضرت 2-4 باتیں میرے ذہن میں ہیں. دیکھیے جنت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر مرد کے اوپر سونا استعمال کرنا دنیا میں حرام ہے, جنت کے اندر ہوگا. ریشمی لباس استعمال کرنا مرد کے اوپر دنیا میں حرام ہے, جنت میں ہوگا. شراب دنیا کے اندر استعمال کرنا مرد کیا بلکہ سب پر حرام ہے, ہر مسلمان پر حرام ہے. لیکن جنت کے اندر پاکیزہ اور جو طاہر شراب ہے وہ پلائی جائے گی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اسی طریقے سے دنیا کے اندر اور بہت ساری چیزیں, جیسے نیند ہے, دنیا کے اندر نیند ہے مگر آخرت کے اندر نیند کا, جنت کے اندر نیند کا کوئی تصور نہیں ہوگا. تو لہٰذا دنیا کے اندر داڑھی والا چہرہ یہ خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن جنت کے اندر بغیر داڑھی والا جو چہرہ ہوگا وہ خوبصورت نظر آئے گا. اس کے علاوہ یہ بات اور سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر داڑھی آنے کے بعد کاٹی جاتی ہے, جو لوگ کاٹتے ہیں وہ آنے کے بعد کاٹتے ہیں. جنت کے اندر کاٹی نہیں جائے گی, جنت کے اندر تو داڑھی سرے سے ہی نہیں آئے گی. اسی لیے بہت ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ان کا قانون الگ ہے, آخرت کے اندر ان کا قانون الگ ہے. دنیا کے معاملات علیحدہ ہیں, آخرت کے معاملات علیحدہ ہیں. اور ایک چیز یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ دنیا کے اندر چونکہ داڑھی رکھنا ایک عبادت ہے
جی. اور دنیا کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ بندوں پر شاق گزرتی ہیں، بہت عمدہ. ہے نا. تو جو چیزیں شاق گزرتی ہیں انہی کو اللہ کے نبی نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ایسی ہیں جو بندوں کو پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت پر ان چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے جو بندے کو پسند نہیں آتی ہیں، اور جہنم پر ان چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے جو بندے کو پسند آتی ہیں. تو داڑھی جو ہے عبادت کے قبیل سے ہے، اور چونکہ اس دنیا میں بندوں کو پسند نہیں آتی ہے، پسند آتی ہے کہ کوئی کلین شیو ہو، جی. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی خواہشات کو سامنے رکھا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں میرے مطابق گزار لو، بے شک بے شک. آخرت میں پھر میں تمہارے مطابق تمہیں دے دوں گا. تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. ماشاء اللہ. بہت بہرحال ایسے جو سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ علم کے لیے پوچھے جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن خواہ مخواہ میں بس ایسے ہی پوچھے جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں بنتا ہے، جی. کیونکہ دنیا کے اور آخرت کے سارے اصول اور ضابطے ہی ہوتے ہیں. بے شک. جو کوئی یہ کہنے لگے کہ دنیا میں ایسا ہے آخرت میں ایسا کیوں نہیں ہوگا، بالکل. تو ہر جگہ کا سسٹم الگ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سوئچ نیچے کھلتا ہے، دوسرے ملکوں میں سوئچ اوپر اوپر کھلتا ہے. بالکل. بولے یار یہاں اوپر کیوں نہیں کھلتا ہے، تو یہاں کا سسٹم یہ ہے، وہاں کا سسٹم وہ ہے. وہ ہے. تو یہ کچھ سوالات تھے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ ایپیسوڈ شوٹ کرنے میں بہت مزہ آیا اور بہت اچھا لگا، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی جس کو ہم آپ لوگوں سے شیئر ضرور کریں گے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو ضرور شیئر کریں، اور تھوڑی سی وائس پرابلم ہو تو ایڈجسٹ کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.